اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام امید نجات کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ تم اللہ رب العزت کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اس کے فوراً بعد اپنی عبادت کے بعد، اپنی اطاعت کے بعد اللہ تعالیٰ جو دوسرا ذکر کر رہا ہے، جن کے حق کا ذکر کر رہا ہے، وہ والدین ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ رشتوں کا آغاز ہوتا ہے کہ کن کن کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنا ہے۔ اس میں کہا کہ رشتہ دار، اس کے بعد یتیم، محتاج، اور وہ ہمسائے جو آپ کے قریب میں ہوں، وہ ہمسائے جو قریب میں تو ہیں، آپ کے رشتہ دار ہوں، رشتہ دار ہمسایہ، غیر رشتہ دار ہمسایہ، یا وہ آپ کے ہمسایہ کہلاتے ہیں جو آپ سفر کے دوران آپ کے ساتھ اگر قریب میں بیٹھا ہو تو وہ بھی آپ کا ہمسایہ کی نسبت میں ان کا بھی حق ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید آخر میں یہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو مغرور ہے، غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہیں گے وہ ہے ہمسایوں کے حقوق، اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ممتاز مذہبی اسکالر ہیں اور استاد ہیں جامعہ کراچی کے، میری مراد جناب محترم ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی صاحب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے پروگرام میں، اور انشاءاللہ اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو ہوگی، اور میں چاہوں گا کہ اس کا باضابطہ گفتگو کا آغاز کریں، اور ہمسائے کے حقوق سے پہلے ہم پہلے یہ اگر ناظرین کے سامنے پیش کریں کہ خود ہمسائے سے مراد کیا ہے، ہمسائے کی حد کیا ہے، اس کو اگر آپ ناظرین کے سامنے پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنے اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے مجھے دعوت دی۔ انتہائی اہم موضوع کا آپ نے انتخاب کیا ہے، اور اس موضوع کے اوپر آج کے زمانے میں گفتگو کی بہت زیادہ ضرورت ہے، چونکہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر ہمارے معاشرے میں کم گفتگو کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس کے بارے میں تفصیلات سے ناواقف ہیں۔ جہاں تک ہمسائے کے حوالے سے اور پڑوسی کے حوالے سے جو آپ نے سوال فرمایا ہے کہ اس کی تعریف کیا ہے اور اس کی حد کہاں تک ہے، دیکھیں ہمسایہ اسے کہتے ہیں کہ جو آپ کے گھر کے آس پاس رہتے ہیں، چونکہ ہر انسان ایک معاشرتی موجود ہے کہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کرنے والا ایک موجود ہے، اکیلے تنہائی میں زندگی نہیں گزار سکتا، چونکہ انسان کی ضروریات اجتماع کے اندر، سماج کے اندر رہنے سے پوری ہو جاتی ہے۔ تو جس معاشرے کے اندر آپ رہتے ہیں، جس مقام پر آپ رہتے ہیں، آپ کے گھر کے آس پاس رہنے والے افراد آپ کے ہمسائے ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، یہ ہمسائے۔ جہاں تک اس کے حدود کا تعلق ہے تو حدود کے حوالے سے ہمارے سامنے باقاعدہ روایات ہیں، اور روایت کے اندر جب پوچھا گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہمسائیگی کے حدود جو ہیں وہ کیا ہیں، تو ایک روایت ہے کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے گھر کے چاروں جانب 40 مکانات تک رہنے والے سارے افراد کیا ہیں، تمہارے ہمسائے ہیں، یعنی دائیں طرف 40 مکانات تک، سامنے بائیں اور پیچھے جو 40 کے اطراف میں رہنے والے لوگ ہیں، فیملیز جو رہائش پذیر ہیں، وہ سب آپ کے ہمسایوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو ہمسائے وہی جو آپ کے گھر کے آس پاس رہنے والے افراد ہیں۔ ٹھیک، اچھا، ایک زمانہ تھا، زمانہ کیا تھا، بہت اتنا زیادہ دور نہیں گزرا ہے، آج بھی وہ علاقے جو دیہاتی علاقے کہلاتے ہیں، گاؤں ہیں یا اس طرح کے ایریاز، جہاں پر
اس کا تو خیال رکھا جاتا ہے کہ ہمسایہ یعنی آس پاس کے تمام افراد کو جانتے ہیں کہ کون کہاں رہ رہا ہے، کس طرح رہ رہا ہے، کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، پورا بایو ڈیٹا ان کو معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم شہر کی بات کریں، خود کراچی کی بات کریں یا دوسرے پاکستان کے شہروں کی بات کریں، تو یہاں تو اپارٹمنٹ کے اندر رہنے والے، ایک فلیٹ میں رہنے والا، تو سامنے والا جو گھر ہے، فلیٹ ہے، اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں رکھتا ہے کہ وہاں کون رہ رہا ہے، کس طرح رہ رہے ہیں، ان کی کیا مشکلات ہیں، کیا سورس آف انکم ہے، نہیں معلوم ہوتا ہے۔ تو ایسے حالات میں جو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کے اندر بیان ہوا ہے، تو اس شہر کے رہنے والوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو کس طرح وہ معلومات لے لیں؟ بعض اوقات یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ہمیں کیا معلوم کہ وہ کیسے رہتے ہیں، ان کا کوئی حق ہے یا نہیں ہے۔ یعنی ہم حق یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی مجبور ہے تو ان کو کچھ دینا یہ حق ہے۔ آیا فقط مجبور کو ان کو کھانا کھلانا، ان کی مدد کرنا، یہی حق ہمسائے کا بنتا ہے یا اس کے اور بھی حقوق ہیں؟ نہیں، ہمسائیوں کے حقوق تو بہت زیادہ ہیں۔ حقوق کے حوالے سے ہم انشاءاللہ تفصیلی گفتگو بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں جو فرمایا ابھی کہ انتہائی اہم بات کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ ہمارے ہاں آج کل دیہاتوں کے اندر تو ہمسائیگی کا ایک تصور پایا جاتا ہے، لیکن شہروں کے اندر خاص طور پر جو بڑے شہر ہیں وہاں پر اس وقت ہمسائیگی کا تصور ناپید ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ایک انتہائی واقعی اخلاقی طور پر ایک بہت بڑے بحران کو جنم دے رہا ہے۔ معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں چونکہ اسلام نے جو ہمسایوں کے حقوق کے اوپر زور دیا ہے، اس کا جو فلسفہ ہے، اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ بات کریں گے، ٹھیک ہے، کہ جب تک آپ اپنے رہائشی علاقے کے اندر ہمسایوں کو پہچان نہ پائیں اور ان کے بارے میں باقاعدہ چھان بین نہ کریں، روایات کے اندر بھی یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے آپ ان کو جانیں، ان کے حوالے سے معلومات لے لیں، پھر اس علاقے کے اندر رہائش اختیار کر لیں۔ جی، خود رسول رہائش پذیر ہونا ہو تو پہلے ہمسایوں کو علاقے کے ساتھ ساتھ کہ اچھا علاقہ ہے، اس کے بعد ہمسایوں کو بھی دیکھنا ہے، بالکل ایسا کس طرح کے لوگوں کے ساتھ مجھے رہنا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے ایک حدیث ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک شخص آئے اور آنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کوئی نیا گھر لینا چاہتا ہوں، تو آپ ذرا میری رہنمائی فرمائیے کہ میں کس علاقے میں لوں۔ یعنی عام طور پر ہمارا بھی تصور یہی ہوتا ہے کہ علاقے کو دیکھ کر کیا ہے اپنے لیے گھر کا یا رہائش کے مقام کا انتخاب کرنا ہے، تو ان کے ذہن میں بھی یہی بات تھی۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ فرمایا، علاقے سے، جگہ سے، مقام سے اہم بات کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم یہ دیکھو کہ جس علاقے کے اندر بھی تم رہنا چاہتے ہو وہاں رہنے والے لوگوں کے بارے میں تحقیق کرو، اچھا یہ بھی کہ اگر وہاں رہنے والے اچھے ہیں تو اس علاقے کا تم انتخاب کر لو اپنے لیے۔ ٹھیک، یعنی چونکہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ کے اوپر، آپ کے فکر کے اوپر، آپ کے بچوں کے اوپر، آپ کے ہمسایوں کا ایک اثر ہوگا، ٹھیک ہے، ان کے جو افکار ہوں گے، ان کا رہن سہن جو ہوگا، ان کا اٹھنا بیٹھنا یا ان کا جو طرز تفکر ہے، آپ چاہیں نہ بھی چاہیں پھر بھی آپ جو ہے ان سے اثر انداز ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے، اور خاص طور پر آپ کے بچے۔ تو لہٰذا حضور اکرم نے جو رہنمائی یہاں پر فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے ہمسایوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کر لیں، اگر اچھے ہمسائے ہیں، دیندار اگر ہیں تو پھر اس علاقے کا آپ انتخاب کر لیں۔ اور دوسری بات جو آپ نے حقوق کے حوالے سے پوچھی ہے، حقوق بے شمار ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام الحمدللہ ایک ایسا دین ہے کہ جس کے اندر زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے حقوق کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ شریعت کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، بلکہ انسان تو کیا جو جانور ہیں، جو حیوانات ہیں، ان تک کے حقوق کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہوا ہے۔ بلکہ جانوروں کی بات بھی نہیں ہے، جو نباتات ہیں، جو چرند پرند ہیں، ان کے حوالے سے بھی باقاعدہ حقوق پائے جاتے ہیں اسلام کے اندر۔ تو انسانوں کے حوالے سے، ہمسایوں کے حوالے سے جو شریعت کے اندر جو بہت سارے حقوق ہیں، ان میں سے چند ایک کی طرف میں آپ کے سامنے اشارہ کر لوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک انتہائی خوبصورت ایک حدیث ہے۔ پہلے اس کے بارے میں مختصر گفتگو کر لیتے ہیں، پھر بعد میں ہو سکتا ہے آپ کے ذہن کوئی اور سوال ہو تو اس کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ جی بالکل۔ حضور اکرم کی ایک انتہائی خوبصورت ایک حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارے ہمسائے جو ہے وہ 3 طرح کے ہیں اور ان کے 3 طرح کے حقوق ہیں۔ ٹھیک، پہلے مرحلے میں جو ہمسایہ ہے اس کا ایک حق ہے، اچھا، دوسرے مرحلے میں جو ہمسائے ہیں ان کے 2 حقوق ہیں، تیسرے مرحلے کے جو ہمسائے ہیں، پڑوسی ہیں، ان کے 3 حقوق ہیں۔ پھر کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی ذرا وضاحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائے۔ آپ نے فرمایا جو ایک حق والے ہمسائے ہیں وہ ہمسائے ہیں کہ جو دائرے اسلام میں ہی نہیں ہیں، مشرک ہیں، دین کے اندر ہی نہیں ہیں۔
تو وہ ہمسایہ ہونے کی بنیاد پر ان کا کوئی نہ کوئی حق آپ کے اوپر ہوگا. ایک یہ. دو حق والے ہمسائے کون ہیں؟ فرمایا وہ آپ کے ہمسائے پڑوسی کہ جو مسلمان ہیں اور آپ کے پڑوسی ہیں. ٹھیک. تو ایک تو مسلمان ہونے کی وجہ سے ایک حق آپ کی گردن پر ہے. ٹھیک. اور دوسرا جو حق ہے وہ کیا ہے؟ ہمسائیگی کی وجہ سے، بہتر، پڑوسی ہونے کی وجہ. اور تیسرا، تین حقوق والے جو ہمسائے ہیں ان کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہمسائے ہیں کہ جو مسلمان بھی ہیں اور اسی طرح آپ کے پڑوسی بھی ہیں اور اس سے ایک اور بڑھ کر آپ کے رشتہ دار ہیں. ٹھیک. تو رشتے کی بنیاد پر ایک حق ان کا اور بڑھ جاتا ہے. تو ہر ایک کے حقوق کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے واضح فرمایا ہوا ہے. اس کی تفصیلات انشاءاللہ بھی. اچھا، مطلب یہاں پہ یہ بات کی طرف اشارہ ہے اور یہ واضح ہے کہ آپ کا ہمسایہ کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتا ہو، مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی رنگ و نسل خاندان سے تعلق رکھتا ہو، اگر آپ کا ہمسایہ ہے تو اس کے حق ہیں. ناظرین کرام، یہاں پر ایک مختصر سا بریک کا وقت ہوتا ہے. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام، پروگرام امید نجات میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. اور ناظرین کرام، آج ہمارے جس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف فرما ہیں ڈاکٹر جواد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں، اور موضوع ہمارا آج کا ہمسایوں کے حقوق ہیں. اس حوالے سے ہماری بریک سے پہلے گفتگو جاری تھی اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمسائے کے حقوق کے حوالے سے کہ تین طرح کے حقوق بیان فرمائے. اگر وہ رشتہ دار بھی ہے اور مسلمان بھی ہے اور بحیثیت ہمسائے ہونے کے، تو اس کے تین حقوق بیان فرمائے. اور اسی طرح اگر وہ رشتہ دار نہیں ہے لیکن یہ کہ مسلمان ہے اور آپ کا ہمسایہ ہے، تو اس کے دو حقوق ہو گئے. اور ایک وہ انسان کی جو نہ مسلمان ہے نہ آپ کا رشتہ دار ہے، اجنبی شخص ہے، غیر مسلم ہے، پھر بھی اس کا حق ہے چونکہ وہ آپ کا ہمسایہ ہے، تو اس کا ایک حق بنتا ہے. یعنی حق سب کے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ بتائیے ناظرین کی خدمت میں کہ وہ حق کیا ہے؟ حقوق کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارکہ کے اندر جو ہے اس کی تفصیلات بھی بیان فرمائی ہیں. ہم جو بار بار عرض کر رہے ہیں کہ مثلا ہمسایوں کے حقوق ہیں، تو یقینی بات یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ حقوق کیا ہیں. ان میں سے چند ایک کی طرف میں اشارہ کروں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر آپ کا کوئی ہمسایہ آ کر آپ سے کوئی مدد طلب کرے، ٹھیک، تو آپ اس کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کی مدد کریں. ٹھیک. یعنی آپ انکار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ہمسائیگی کی بنیاد پر اس کا جو آپ کے اوپر حق ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کی مدد کے لیے آگے بڑھیں. اور اگر وہ کبھی آپ سے کوئی قرضہ مانگے تو آپ جو ہے وہ انکار نہ کریں، قرضہ اس کو دے دیں، کیونکہ ضرورت کے موقع پر انسان جو ہے وہ مانگتا ہے اور اس کے جاننے والے، اس کے ہمسائے اس کے کام آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کبھی وہ بیمار پڑ جائے، کبھی مریض ہو جائے، تو اس کی عیادت کے لیے جائیں، اس کی تیمارداری کے لیے آپ جائیں. یہ بھی کیا ہے؟ ہمسایوں کے حقوق میں شامل ہے. اور اسی طرح اگر کوئی شخص اس دنیا سے گزر جائے، کہ ہر انسان نے گزر کے جانا ہے ایک نہ ایک دن، تو اس کی تشییع جنازہ میں شرکت کریں. یہ بھی اس کے حقوق میں شامل ہے. اور اس سے بھی آگے جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ آج کل جس طرح ہمارے ہاں بہت سارے مسائل اس طرح کے پیدا ہو جاتے ہیں. اگر آپ کوئی گھر بنانا چاہتے ہیں اور آپ اپنے گھر کی دیواروں کو اونچی کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے ہمسائے کو ناراض کر کے آپ یہ نہیں کر سکتے. اس کو پہلے اس کی رضایت پہلے حاصل کر لیں، پھر اس کے بعد آپ اپنی دیواریں جو ہے وہ بڑھانا چاہیں اور کئی منزل آپ اس کو اوپر لے جانا چاہیں تو کمپٹیشن میں آ کے میرا گھر ان سے بلند ہو. کیونکہ اس میں حضور اکرم نے جو آگے اس کا فلسفہ بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ کہیں تمہاری دیواروں کو آگے بڑھانے کی وجہ سے، اوپر اونچی کرنے کی وجہ سے جو ہوا کا ایک گزر ہو سکتا تھا، وہ ہوا اس تک پہنچنے سے رک نہ جائے. اچھا، ٹھیک. اس حد تک جو ہے انسان کے حقوق اور ہمسایوں کے حقوق کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال رکھنے کا حکم دیا ہے کہ آپ کی دیواریں بڑھانے کی وجہ سے ہوا کا جو گزر ہو جاتا ہے وہ اس تک نہ پہنچ سکے. یہ اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ کوئی کھانے پینے کی اشیاء خریدیں تو ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کر سکیں تو تھوڑا بہت اپنے ہمسایوں کے گھر میں بھی بھیج دیں. لیکن اگر ایسا نہ کر سکیں یا نہ کرنا چاہیں تو حضور اکرم نے یہ فرمایا کہ آپ خرید شدہ اشیاء کو چھپا کر اپنے گھر میں لے جائیں. کہ کہیں آپ کے ہمسائے کے بچے جو ہے وہ ان کو نہ دیکھیں اور ان کے دلوں میں بھی یہ خواہش، یہ آرزو پیدا ہو جائے اور وہ اپنے گھر جا کر اپنے والدین سے ان چیزوں کا تقاضا کریں اور ہو سکتا ہے کہ وہ افورڈ نہ کر سکیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ یا تو ان تک پہنچا دیں ایک حصہ جو ہمسایوں کے حقوق میں شامل ہیں، یا اگر نہیں پہنچانا چاہتے، نہیں دینا چاہتے، تو کم از کم ان سے چھپا کر آپ لے جائیں. اور اگر کبھی آپ کوئی میوہ خریدیں، کوئی
کھانے پینے کی چیزیں، تو ان میں ان کا بھی حصہ ہوتا ہے، ان کو بھی آپ دے دیں۔ تو ان سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارے فرائض میں یہ شامل ہے کہ آپ اپنے بال بچوں، اپنے گھر اور اپنی فیملی ممبرس کا خیال رکھیں، اسی طرح ہمسایوں کا خیال رکھنا بھی کیا ہے، بحیثیت مسلمان ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ اچھا، احادیث مبارکہ کے اندر جیسے ابھی آپ نے بیان فرمایا کہ ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ اگر آپ نے گھر میں جی کھانا پکایا گوشت، جی ہاں اور اس کی اگر خوشبو جو ہے وہ ہمسایہ تک پہنچی، اور اگر ہمسایہ غریب ہیں، افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، وہ خوشبو کی وجہ سے اگر ان کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے، ہم بھی اگر ہمارے پاس ہوتا پیسہ ہوتا تو ہم بھی کھا لیتے، اور اگر وہ رات کو اس سے بھی آگے بڑھ کے جی اگر آپ کے ہمسایہ بھوکے سوئے ہیں جی اور آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے، تو جو روایت کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل یعنی اتنی سخت بات ہے کہ اچھا یہاں جو ہے، جیسے ہم اگر شہروں کی بات کریں تو یہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آج کے زمانے میں یہ اچھا نہیں مانا جاتا کہ آپ کسی کے بارے میں انفارمیشن لے لیں۔ بھائی ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ان کے گھر میں بھوک ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے کیا اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ یہ تو میرے خیال سے ہمارے جو معاشرتی جو تقاضے ہیں اس میں خاص کر خواتین، جی اس حوالے سے یہ جو کام خواتین کا، اور بہت ساری اس میں ہم کہتے ہیں نہیں یہ خواتین جو ہے نا غیبت کے حوالے سے ان کا فوکس کرتے ہیں، لیکن ایک کام یہ اچھا اس عنوان سے کہ خواتین کے اندر یہ تجسس ہوتا ہے کہ بھائی ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ان کا سورس آف انکم کیا ہے، آپ کے شوہر کہاں سے پیسہ کماتے ہیں، کتنا کماتے ہیں، کیا آپ کے اسکول بچے کہاں جاتے ہیں، یہ پوچھتی ہیں۔ میرے خیال سے یہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی اچھا ہے کہ اگر یہ معلومات کر لیں تبھی مجھے معلوم ہو سکتا ہے کہ میرے گھر کے افراد جو ہیں، میرا ہمسائے جو ہیں، وہ واقعاً ان کا جو سورس آف انکم ہے وہ اخراجات سے کہیں کم ہے، تو لا محالہ وہ نہ مانگیں، پھر بھی آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ ان کے پاس جو ہے سورس آف انکم کم ہے تو ان کی مدد کریں۔ یہ سوال یہ پیدا کرنا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے ہے یا نہیں ہے، وہ غریب ہے یا امیر ہیں، تو میرے خیال سے اس طرح کی معلومات لینا اسلامی پوائنٹ آف ویو سے غلط تو نہیں ہوگا؟ نہیں، اس نیت سے جس طرح آپ نے ابھی وضاحت فرمائی ہے، اس نیت سے ان کے حوالے سے معلومات لینا یہ نہ صرف اس کی مذمت نہیں ہے بلکہ یہ تو قابل تعریف ہے، کیونکہ اسلام کے اندر جو ہم بات کر رہے ہیں نا ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے، پڑوسی کے حقوق کے حوالے سے، کیونکہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہمسائیگی کا تصور دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ نے شہر کے ماحول کی جانب اشارہ فرمایا کہ شہروں کے اندر عام طور پر معلوم نہیں ہوتا، تو کیا کیا جائے؟ تو اس کے لیے بعض مثلا انسانوں کے نفسیات کے حوالے سے جو آپ نے بات کی کہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، عام طور پر بڑے شہروں کے اندر یہ نہیں ہو رہا کہ آپ اپنے ہمسایوں کو نہیں جانتے، لیکن جب اس محلے کے اندر آپ آ گئے اور یہاں پر کلچر بھی نہیں ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ کہیں پر کلچر ہو، مناسب بھی نہیں سمجھتے، لیکن جب ایک محلے کے اندر آپ آ گئے ہیں تو اسلامی آداب میں بھی یہ شامل ہیں، اور آپ کے پڑوسی بھی یقیناً جو ہے برا نہیں سمجھیں گے جب آپ اس محلے کے اندر آئے ہیں تو جا کر جو ہے اپنے دائیں بائیں جو آپ کے سامنے جو گھر وغیرہ ہیں ان وہاں رفت و آمد کریں اور ان سے اپنے تعلقات جو ہے وہ قائم کرنے کی کوشش کریں، ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ آنے سے پہلے اگر آپ معلومات لینے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے پھر وہ مائنڈ کریں، لیکن جب آپ اس محلے کے اندر آ گئے ہیں اور اسی محلے کے اندر آپ نے رہنا شروع کیا ہے، اس کے بعد بحیثیت ہمسایہ پڑوسی آپ اگر ان کے گھر جائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ہمارے معاشرے کے اندر کوئی ایسا خاندان ہوگا یا بندہ ہوگا کہ جو اس کو پھر بھی مائنڈ کرے۔ انسان اگر اس کو اپنا حق اسلامی پوائنٹ آف ویو سے جو حقوق بیان ہوئے اگر اس کو اگر مد نظر رکھے تو میرے خیال سے اس کا بہترین طریقہ کہ کسی کے گھر میں جا کے آپ لوگ کون ہے کہاں سے، اس کا بہترین طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ تحائف کے ذریعے سے، یعنی ہم آپ کے محلے میں نئے آئے ہیں، لہٰذا کوئی چیز آپ نے گھر میں پکائی ہے، کوئی میٹھا ہے یا کوئی فروٹس وغیرہ ہے، کسی حوالے سے ان کے اطراف میں اگر آپ لے جا کر کے دے دیں، جس کی وجہ سے ایک آشنائی بھی ہو جائے گی، اور اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ تحائف کا جو ہے تبادلہ رکھیں، جس کی وجہ سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے اطراف کے افراد کے اندر جو ہے اگر اس طرح کی محبتوں کو بانٹنا چاہتے ہیں اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو میرے خیال سے آغاز اگر یوں کریں کہ کچھ تحائف کے ذریعے سے، کچھ میٹھا کے ذریعے دعوت کر کے گھر میں بلائیں یا کچھ ان کے گھر بھیج دیں، تو اس طرح آشنائی ہوگی، محبت میں اضافہ ہوگا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ معلومات بھی ہوں گی تاکہ آپ کا جو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے جو حق اسلام نے آپ کے رکھا ہے کہ ان کے جو ہمسائے کے حقوق ہیں تو اس سے بھی آگاہی ہوگی۔ اس حوالے سے دیکھیں، عام طور پر تحائف کے تبادلے کے حوالے سے عمومی طور پر بھی احکام موجود ہیں، خود سنت کے اندر باقاعدہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے، صاحبان ایمان کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو تحائف وغیرہ دیا کریں۔ ہمسایوں کو دینے کے حوالے سے خاص طور پر ہے
خاص طور پر حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم سے میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں جو ہے کسی کو میرے 2 ہمسائے ہیں، میں اگر ان کو کوئی ہدیہ دینا چاہوں، کوئی تحفہ دینا چاہوں تو کیا کروں، کس کو دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو دو کہ جس کا گھر تمہارے بالکل سامنے ہے. یعنی اس میں بھی جی ہاں، الاقرب والاقرب، جو آپ کے زیادہ قریب ہیں ان کا حق زیادہ بنتا ہے. جس طرح وہ آیت کریمہ جس کی آپ نے شروع میں بھی تلاوت کی کہ سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ شرک سے منع فرمایا اور والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا، ذوی القربا کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مساکین، اور پھر 2 طرح کے پڑوسیوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا. ایک وہ پڑوسی جو آپ کے قریب ہیں اور ایک وہ پڑوسی کہ جو اجنبی ہیں. اس کی تفصیلات میں بھی جو مفسرین نے بیان فرمایا، 2-3 اس کے تفسیر بیان فرمائی ہے. بالکل آخری انشاءاللہ یہ موضوع اتنا وسعت رکھتا ہے کہ اس موضوع پر انشاءاللہ دوسرا بھی ایک پروگرام ہم ارینج کریں گے کہ اس پر مزید گفتگو کریں، کیونکہ بہت وسعت رکھتا ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے. اور معاشرتی تقاضے اگر اس طرح متوجہ ہو جائیں ہمارے لوگ جو ہے کہ اس حوالے سے تھوڑی سی کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ اس پر ایک اور بھی پروگرام کریں گے انشاءاللہ اس پر گفتگو کے لیے. تو میں آپ کا بہت ممنون مشکور ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے اور بہت بہترین گفتگو فرمائی. ناظرین کرام، ان ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے آج ہمارے پروگرام میں جو گفتگو ہو رہی تھی، اور اس حوالے سے احادیث مبارکہ قرآن مجید کی آیات کے ذیل میں ہم نے گفتگو کی اور یہ بات اس طرح متوجہ کرنے کی کوشش کی اس وقت جو ہمارا معاشرہ ہے جس میں اخلاقی اعتبار سے اور جو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے جو اخلاقیات بیان ہوئی ہیں اس حوالے سے تھوڑی سی کمی آ رہی ہے. جو اس سے گزشتہ ادوار میں لوگ اس چیز کا خیال رکھتے تھے، آج ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے بہت کم خیال رکھا جاتا ہے، چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کہ ہم کسی کے بارے میں انفارمیشن رکھیں تو ان کو برا لگے گا. لیکن اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اسلام نے جس انداز میں، چونکہ دین فطرت ہے، تو دین فطرت کی وجہ سے چونکہ بہت ساری جو چیزیں بیان ہوئی اسلام نے، تو اس طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. ناظرین کرام، یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.